السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو another vlog۔ آج ہم موجود ہیں مسجد جن میں۔ سعودیہ عرب میں واقع یہ ایک مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے ایک گروہ کو دین اور توحید کی دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر ایک مسجد قائم کی گئی جہاں ہم موجود ہیں۔ یہ ہے مسجد جن، جس کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بار اس کی تجدید ہو چکی ہے، اس کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد جن کا باہر کا حصہ ہے۔ اس کے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مسجد الحرام ہے۔ مسجد الجن کی دوسری جانب جنت المالا قبرستان ہے۔ مسجد جن وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ آئے تھے اور ہمارے پیارے نبی نے زمین پر ایک لکیر لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ اس لکیر کے آگے آپ نے نہیں آنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کی جگہ پر آ گئے اور ہمارے پیارے نبی نے جنوں کو قرآن پاک سنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن کا چوتھا حصہ سنایا اور سورۃ الجن بھی اس جگہ پر نازل ہوئی، اور اس جگہ ہی جنہوں نے آپ کے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کرۂ ارض پر دو مخلوقات ایسی ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ انہی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ کی یہ مخلوقات انسان اور جن ہی ہیں۔ جنات مخلوقات الہی میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہیں اور ذی روح بھی۔ انسان کی ہی طرح ان میں عقل اور شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظر سے مغوی ہیں۔ اس وجہ سے ہی ان کا نام جن رکھا گیا۔ ان کی تخلیق کے غالب مادہ آگ ہے، جس طرح انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اسی مخلوق میں بھی انسان کی طرح نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت ہیں۔ قرآن میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جن میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کفر سے بچائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت قرآن کر رہے تھے، اتفاقاً جنات بھی آ گئے، انہوں نے قرأت سن لی۔ اس بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو دے دی اور بیان کر دیا۔ ایک جگہ اسی واقعے کو تفصیل سے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میرے سوا کوئی ساتھ نہیں گیا، ہم چل دیے۔ بلائے مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی میں داخل ہو گئے جس میں بہت شور و غل تھا۔ میرے گرد ایک لکیر کھینچ کر یہ حکم دیا کہ اس کے اندر بیٹھے رہنا جب تک میں نہ بلاؤں، یا باہر نہ نکلنا۔ یہ حکم دے کر ہمارے پیارے نبی چل دیے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا گروہوں کی طرح کچھ جانور تیزی کے ساتھ اترتے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مجھے سخت شور و غل سنائی دیا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فکر ہوئی، پھر کثرت سے پرچھائیاں حضور کے آس پاس چھا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آڑ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی مجھ کو سنائی نہ دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد بادل کی ٹکڑیوں کی طرح ٹکڑی بنا کر جانا شروع ہو گئے اور فجر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم سو گئے تھے؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم کئی بار میرا یہ ارادہ ہوا کہ لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں، مگر لاٹھی کی کھٹکھٹاہٹ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم حصار سے باہر نکل آتے تو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی تم پر جھپٹا مار دیتا۔ پھر فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، ہاں، کچھ کالے رنگ کے آدمی سفید پوش دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصیبین کے جن تھے، مجھ سے کھانے کی چیزیں مانگ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے موٹی ہڈیاں اور گوبر اور مینگنیاں مقرر کر دیں، تو جنات نے کہا کہ ان کو تو انسان گندا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت یعنی منع فرما دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کو ان سے کیا ملے گا؟ فرمایا، کھانے کے وقت ان کو ہر ہڈی پر گوشت
اور ہر گوبر میں وہ دانے ملیں گے جن کو کھا کر گوبر بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے سخت شور و گل سنائی دیا۔ فرمایا ایک جن کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے قتل کے سلسلے میں جھگڑا تھا، ایک دوسرے کو قاتل قرار دے رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کی اپیل کی، میں نے ان کا صحیح فیصلہ کر دیا۔ ابن جوزی نے کتاب الصفا میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور اون کا جبہ پہنا ہوا ہے جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتایا کہ تم اس جبے کی رونق سے تعجب کر رہے ہو، یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے۔ اس جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اسی جبے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر اور مرمت، اس کے ڈیزائن تبدیل ہوتے رہے، مگر اس کا قیام اسی جگہ واقع ہے۔ یہ مسجد الجن کے اندرونی مناظر ہیں، اور اب آپ مسجد جن کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں مسجد جن کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر کسی اور دن کسی اور ولاگ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔